لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہم نے سیرت النبی کے دروس میں کافی کچھ سیکھا ہے، کافی کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمارے سینوں کو کھول دے تاکہ ہم بڑی آسانی سے سیرت النبی کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا بھی اللہ عز و جل آسان بناتا چلے. آمین یا رب. ہم نے اپنے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ کیسے ادھر صحابہ ایمان لاتے ہیں اور چند ہی گھنٹوں کے اندر ان پر جیسے ہی ان کو نماز کا علم ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ پر اب صبح اور شام کی 2 نمازیں ہیں اور آپ کے لیے تہجد دوسرے معنوں میں فرض ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ صحابہ نماز سے پیچھے نہ ہٹتے. بلکہ ہم نے یہ بات بھی سیکھی ہے کہ صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ ابھی وہی فیز ہے جس میں دعوت کا کام چھپے چھپائے طور پر ہو رہا ہے، کنسیلڈ دعوت کا کام ہو رہا ہے. ابھی علل اعلان لوگوں کے سامنے کھل کر کے جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی بات کرنا نہیں شروع ہوا ہے. تو ایسے میں جہاں دعوتی کام ہی چھپ چھپا کر ہو رہا ہو، ویسے میں ظاہر بات ہے کہ نمازیں بھی چھپ چھپا کر پڑھنی پڑیں گی. تو ایک باریک نکتہ اس میں یہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے کہ جہاں انہیں نمازوں کے لیے گھاٹیوں میں جانا تھا، چھپ چھپا کر کہیں جا کر کے اکیلے میں کسی کونے میں کسی چھپی ہوئی جگہ پر جا کے جہاں انہیں نمازیں پڑھنی تھی، پھر بھی نمازیں ان کے لیے معاف نہیں تھیں. آج ہمیں علانیہ نمازیں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پھر بھی ہم نمازوں میں اس وفاداری سے کام نہیں لیتے نمازوں کے تعلق سے جیسا کہ وہ ہمارے اپنے اسلاف. چھپی ہوئی نمازیں تھیں ان کی، کوئی بھی کبھی بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا، بلکہ جہاں پہنچنا ہوتا چھپ کر کے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہنچتے، چھپ کر نماز پڑھتے. اور وہ چھپ کر نماز پڑھنا کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں خوف تھا، لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ہم نماز لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو 1000 باتیں ہوں گی، نہ جانے باتیں ہی نہیں بلکہ آگے پتہ چلے گا کہ حملے ہم پر ہو سکتے ہیں، ہماری جان جا سکتی ہے. اس کے باوجود بھی یعنی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھی انہوں نے نمازوں کے لیے رخصت نہیں مانگی اور نہ انہیں نمازوں کی رخصت ملی. یہ اس لیے بھی تھا کہ ایک مسلمان کی روحانی غذا نماز میں ہے. ہم جتنا نماز میں اللہ عز و جل سے قریب ہوتے ہیں، خاص طور سے سجدے کی حالت میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں ایک بندہ اللہ عز و جل سے ڈائریکٹ بات کرتا رہتا ہے، 1-on-1 کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ سوچ کر دیکھیں ایک دفعہ کہ اگر ہم اپنے فون کال پر کسی سب سے امپورٹنٹ آدمی سے بات کر رہے ہوں، ہماری اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کال ہو، وہ جاب کا کال ہو گیا یا پھر الائنس کا، رشتہ داری کا کال ہو گیا، یا اس طریقے سے لائف اینڈ ڈیتھ کی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے، ہم اتنے امپورٹنٹ کال پر بزی ہیں اور سامنے سے آ کر کے ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے اشارے سے روکتے ہیں، رک جاؤ میں بات کر رہا ہوں.
یہاں اللہ عز و جل سے ہماری روز دن میں 5 دفعہ کی باتیں ہوتی ہیں, 5 دفعہ اللہ عز و جل سے ہم 1 on 1 بات کرتے ہیں, پھر بھی ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا. جبکہ ہم ایک چھوٹا اور نقطہ بتاتا چلوں میں آگے بڑھنے سے پہلے, ہر 2 نمازوں کے بیچ میں غور کر کے دیکھیں. ظہر کو ایک بندہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ کے نکل گیا, اپنے بزنس میں, لین دین میں, کاروبار میں, یا نوجوان طالب علم ہو تو پڑھائی میں, یا جاب کی سرچ ہو تو جاب کی سرچ میں, یا اگر شادی کی تلاش کر رہا ہے, شادی کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہا ہے تو اس سرچ میں لگا ہے. تو نمازوں کے بعد اس طریقے سے بندہ جا کر کے پھر سے واپس اسی سرچ میں لگتا ہے. جاب کی سرچ ہے تو جاب کی سرچ میں, عصر تک یہی کام کرتا رہتا ہے. پھر عصر میں پھر اللہ عز و جل سے اسے ملاقات کا موقع ملتا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس طریقے سے اللہ عز و جل کے سامنے آ کر کے کہ اے اللہ عز و جل, میں نے ظہر کے بعد جب میں گیا تھا جاب کی تلاش میں, ظہر کے بعد جب میں گیا تھا کھانے پینے کی تلاش میں, روزی روٹی کی تلاش میں, یا جو بھی ہے, یا میرے اپنے مسائل تھے, میرا بچہ میری بات نہیں مانتا, میری ماں مجھ سے ناراض ہے, میرے گھر والے مجھ سے, جو بھی ہمارے اپنے مسائل ہیں, ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے, ان مسائل کے تعلق سے اللہ عز و جل سے بات کرنے کے لیے روزانہ ہمارے پاس 5 الگ الگ موقع ہوتے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ ہم یہاں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تو ہیں, مگر ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو صرف نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں, اور اللہ عز و جل سے ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں, ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جن مسائل سے, جن پرابلم سے ہم جوجھ رہے ہیں, ان پرابلمس کے تعلق سے اللہ عز و جل سے بات نہیں کرتے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے میں نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ عز و جل سے سب سے کلوسسٹ ہوتا ہے, سب سے قریب ہوتا ہے. تو وہاں جا کر کے, سجدے میں جا کر کے خوب دعائیں مانگنے کی بجائے 2 منٹوں میں ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں دیکھیں, یہ صرف صبح اور شام کی نمازیں اس وقت تھیں, آگے چل کر کے جب 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں تو 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں. مگر یہاں ان پر علماء کہتے ہیں کہ تہجد فرض تھی تو تہجد کوئی نہیں چھوڑتا تھا. پتہ چلا کہ ہمارے اپنے ایمان کو ریوائیو کرنے کا ایک سب سے بہترین ذریعہ تہجد کی نمازیں ہیں. اگر ہم تہجد کی پابندی کر لیں تو ہمارے اندر وہ چینجز آئیں گی انشاءاللہ تعالی کہ دنیا میں ہمارا جینا آسان بن جائے گا, آخرت پر ہماری نظریں مرکوز رہیں گی. ہم اپنی آخرت سے کبھی وہ فوکس سے ہمارے نکلنے نہیں پائے گا انشاءاللہ تعالی. لہٰذا آج بھی اگر ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, کسے نہیں ہیں پریشانیاں آج تو انسان اتنا پریشان ہے. فلاسفرز کہتے ہیں کہ انسان اتنے پریشان ہے کہ سارے انسانوں کی پریشانیوں کو لا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے. سارے انسان, جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں, سب کی پریشانیوں کو لا کر کے ایک جگہ انبار لگا کر کے جمع کر دیا جائے. تیری پریشانی, میری پریشانی, اس کی پریشانی, سب ایک جگہ انبار لگا دیا. اور اب کہا جائے کہ ٹھیک ہے, سب کی پریشانیوں کو, جتنے لوگ ہیں اور جتنی پریشانیاں اس حساب سے ایکولی سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو ہر بندہ بولے گا نہیں مجھے میری والی پریشانیاں واپس دے دو, میری اچھی تھیں. یہ جو مجھے اب ایکول ڈسٹریبیوشن کے چکر میں جو میرے سامنے پریشانیاں آئی ہیں, یہ جو پہلے مجھے پریشانیاں تھیں اس سے کہیں زیادہ ہیں. مجھے میری اپنی, تو پتہ چلا کہ ہماری اپنے پریشانیاں ویسے بھی بہت ہیں. تو ان پریشانیوں کا حل ہماری اپنی نمازوں میں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نمازیں پڑھیں, ہم دعائیں اللہ عز و جل سے کریں جیسے میں نے کہا سجدوں میں جا کر کے, تب انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی فلاح, ہماری اپنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہوگی. پھر ہم نے پچھلے اپنے درس میں بات کی تھی کہ کیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی پتہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین شخص اگر کوئی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. اور اندازہ کریں اللہ عز و جل کے ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہوگا. ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ ہم جن 10 صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, العشرہ المبشرون, ایسے 10 صحابہ جنہیں دنیا ہی میں زندہ رہتے ہوئے ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی, ان 10 میں سے 5 ابو بکر کے ہاتھوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اندازہ کریں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کا اللہ عز و جل کے ہاں ان کا ان کا کیا مرتبہ ہوگا, کیا قدر ہوگی ان کی اللہ عز و جل کے ہاں, کہ 10 میں سے یعنی 10 بیسٹ پیپل آفٹر دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, 10 بیسٹ جو ہیں ان میں سے 5 ابو بکر کے ہاتھوں ایمان لاتے ہیں. تو ہمیں ایسا اپنا دعوتی اسلوب تیار کرنا چاہیے, پیدا کرنا چاہیے. اور ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ ابو بکر نے جو 5 لوگ ابو بکر کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے, وجہ کیا تھی؟ ابو بکر کا اخلاق.
ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر نے جیسے آج کل مشنری پروگرامز میں کئی جگہ ہوتا ہے پیسے نیچے سے دے دیتے ہیں آپ کو، بس اوپر سے ان کا ریلیجن قبول کرنا ہوتا ہے، ویسا کچھ نہیں تھا. صرف ایک کانسیپٹ تھا جو لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا، لوگوں کو سمجھ آتا تھا. جس کی وہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا وہ مسلمان ہو جاتا. میں نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ اس وقت نہ ابو بکر نے نہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے انتظار کیا کہ چلو پورا قرآن نازل ہو جائے تب کہیں جا کر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، چلو اسلام کا وہ آخری میسج آ جائے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد جا کر کے ہم دین کا کام کریں گے. نہیں، کوئی صحابی رکے نہیں رہے، بلکہ ادھر انہیں پتا چلا. وہ اصل میں اندر سے تڑپ ہوتی ہے ایک انسان کو کہ میں جس چیز کو اب جان گیا ہوں، مجھے گولڈ مائن مل گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس کے لوگ بھی اس گولڈ مائن سے فائدہ اٹھائیں. تو اسی حساب سے ان صحابہ کو اس گولڈ مائن کا پتہ چل گیا تھا، اسی حساب سے ان صحابہ کو وہ کانسیپٹ پتہ چل گیا تھا کہ توحید یہ ہے. اور انفارچونیٹلی حالانکہ آج بھی کئی لوگ اس چیز کو حجت بنا کر کے کئی لوگ دعوتی میدان میں قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کون سا پورا ایمان سیکھا تھا جب جا کر کے وہ دعوتی کام کرنے لگے تھے، انہیں تو بس لا الہ الا اللہ ہی پتا تھا، انہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل نے جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی وہ پتا تھا. اتنے ہی کو لے کر کے وہ اگر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ کچھ دعات دعوتی میدان میں آگے بڑھ کر کام کرنے والے کچھ لوگوں کا یہ ترا ہوتا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اس وقت کے وہ جو صحابہ تھے انہیں وہ کانسیپٹ پوری طریقے سے سمجھ میں آتا تھا. آج انفارچونیٹلی کئی سارے دعوتی کام میں لگے ہوئے نوجوان ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، کس شخص کو کس کی طرف بلا رہے ہیں، خود نہیں پتا انہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے. کئی بار دے فال فلیٹ آن دا فیس. کئی بار ایسا ہوتا ہے دعوتی جوش میں جذبے میں آ کر کے دعوت دینے کے لیے دعوتی کام کرنے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں، مگر سامنے سے جب سوالات ہوتے ہیں، سامنے والا کبھی کبھی ہوتا ہے نا پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ اس کو اس کے دین کا علم ہوتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں بھی تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہیں، وہ پلٹ کر دو ایک سوال کیا کرتا ہے، چاروں خانے چت. ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. تو ہمیں اس وجہ سے ہمیں وہ اجازہ ہوا یا پھر وہ کنڈیشننگ کیمپ ہوا، ٹریننگ کیمپ ہوا، وہ کام کرنا ہے. ہاں اس میں ایک چیز اور ہے کہ دعوتی کام کے کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو، ہم نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بس لوگوں میں جا کر کے جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے جا کر کے دین کا پیغام رکھیں. یہ مت بتائیں انہیں کہ آپ غلط ہو. کوئی اٹیک پسند نہیں کرتا. نو ون لائکس بینگ اٹیکڈ. ان کو جا کر کے انگلی اٹھا کر کے یہ مت بتاؤ کہ تمہارا ریلیجن غلط ہے، تم غلطی پر ہو، تم نے 25 سال غلطی پر نکالے ہیں، 40 سال. نہیں. بس آپ کا اپنا موقف بتا دو کہ دیکھو میرا دین ایسا کہتا ہے، میں ایسے دین پر چلتا ہوں، میرے دین میں یہ چیزیں ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے. جب پیدا اس نے کیا، کھلاتا پلاتا وہ ہے، ضرورتوں کو پوری وہ کرتا ہے، مارتا جلاتا وہ ہے، اسی کے آگے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو ہم کسی اور کے آگے یہ ہمارے اپنے دین کے تعلق سے چار موٹی باتیں رکھ دیں. بس اگر ان کے سمجھ میں آتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے میگنیٹک انفلوئنس کی وجہ سے کھینچے چلے آئیں گے. جب وہ آپ کے پیچھے کھینچے چلے آتے ہیں تو اب آپ کا یا میرا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے ان کو سارا دین سمجھائیں. اب وہ تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہونے لگا ہے دین میں، کسی عالم سے اس کا سمپرک کروا دیں، لے جا کر کے بتائیں کہ بھائی آپ ان صاحب کے پاس چلیں، یہ مجھ سے زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا بھی فائدہ، ان کا بھی فائدہ. وہ جو منہ کے بل گر جانا ہے اس سے تو ہم کم سے کم بچے رہیں گے. لہٰذا دعوتی کام میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. میں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ صرف دین پر چلا کرتے تھے بلکہ کئی لوگوں کو دین میں لانے کے لیے، دین میں داخل کرنے کے لیے ان کے سامنے پیغام رکھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہوش سنبھالا. غور سے سنیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کا خود کا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈاٹر، ان کی اپنی بیٹی، وہ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، جب میں نے آنکھ کھلی، جب مجھے دنیا سمجھ میں آنے لگی، 2+2 4 ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں آنے لگا، تب سے میں نے دیکھا کہ میرے والدین دین پر ہیں. لہٰذا ہم پیرنٹس کو بھی چاہیے، جو نئے نویلے پیرنٹس بنے ہیں یا جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ہونے والی ہیں، یا
جو ابھی تک پورے دین پر نہیں آ پائے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں, نہیں یار میں دین پر چلوں گا تو لوگوں میں وہ ہوگا, لوگ ایسے کہیں گے, ان کو یہاں پر تھوڑا سا سترک ہو جانا چاہیے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو کل کے دن کیا منہ دکھلاؤں گا. کئی ایسے بچے آج کی سوسائٹی میں, میرے سے زیادہ تو آپ لوگ نوجوان اس بات کی گواہی دیں گے, کئی ایسے بچے آج کی سوسائٹی میں ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے اپنی جوانی میں, یعنی اس بچے نے آنکھیں کھولی, شعور سنبھالا, نوجوان ہوا یہ بچہ, اسکول کالج سب جانے لگا, تب بھی یہ پورے دین پر نہیں تھے. اب جب یہ بوڑھے ہو گئے تب دین پر آ گئے, یہ پورے دین پر اب پوری پابندی کے ساتھ آنے لگے. اور بچوں سے بھی کہا کہ بھئی تم بھی پورے دین پر آ جاؤ, تم بھی دین کی پابندی پوری طریقے سے کیا کرو. جب یہ اس طریقے سے کہنے لگتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی سارے ایسے نوجوان بچے ہیں جو ٹرن اراؤنڈ کر کے والدین سے کہتے ہیں تم نے اب تو اپنی زندگی میں, اپنی جوانی میں خوب موج مستیاں کر لی, خوب گلچھرے اڑا لیے, جیسے جینا تھا دین کی جتنی لمیٹڈ پابندی کرنی تھی کر لی, جس کو آسان, جس کو آپ مشکل سمجھتے تھے اس کو تو چھوڑ دیا. اور اب جب آپ کو قبر دکھائی دینے لگی ہے, ہڈیاں آپ کی کمزور ہو گئی ہیں, اب آپ کے ہاتھ میں بیساکھی آ گئی ہے, تب آپ اللہ اللہ کرتے ہو, تب آپ ذکر اللہ کرتے ہو, جب ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے تب کر لیں گے یہ سب. کتنے نوجوان ہیں ایسے کہتے ہیں. یہ نوجوانوں کو نہیں کہنا چاہیے, دونوں کے لیے سبق ہے, نوجوانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ بھئی اگر آپ نے آپ کے اپنے والدین کو غلطی پر دیکھا تو کیا آپ بھی غلطی پر مصر رہو گے, اصرار کرو گے, اسی پر زندہ رہو گے آپ؟ نہیں, غلطی ہوئی ہے اوپر, اسی وجہ سے والدین احساس کر کے دیر سے جاگے ہیں, ہو سکتا ہے اسی احساس کی وجہ سے آپ کو اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم پورے دین پر جوانی ہی میں آ جائیں. اور پھر نوجوانوں کے اپنی جوانی میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کے الگ سے فضائل ہیں. 7 ہیں ایسے جن کو اللہ عز و جل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ارے ہم تھوڑی سی بارش ہو جائے, تھوڑی سی تیز دھوپ آ جائے, سایہ ڈھونڈتے ہیں, اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. ان 7 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری اس نوجوان کی ہے جس کی پرورش ہوئی ہے, جس نے پروان اپنی دیکھی ہے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوئے. تو جوانی کی عبادت کے اپنے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اپنی جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا میرے دونوں کے دونوں ماں باپ پورے دین پر تھے. اسی حساب سے میں نے کہا تھا کہ 5 بڑے بڑے صحابہ نے 10 مبشرہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک کا بطور نموذج, ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک کا قصہ پیش کرتے ہیں, سارے کا نہیں, سارے 5 کا نہیں. زبیر بن عوام ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, طلحہ بن عبید اللہ ہیں, اور پھر عبد الرحمن بن عوف ہیں, عثمان بن عفان ہیں. یہ 5 لے آتے ہیں, 10 میں سے 5 یہ ہیں. تو ان سب کا نہیں, سعد بن ابی وقاص کا ہی لے لیں مثال کے طور پر. خاص طور سے سعد بن ابی وقاص کا معاملہ نوجوانوں کو اپیل کرے گا. سعد بن ابی وقاص کو جیسے ہی دعوت پہنچی ابو بکر کی طرف سے اسلام کی, تو ایک تو وہ اسلام لے آتے ہیں, دوسرے سعد بن ابی وقاص دوسرے یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں اسلام میں وہ داخل ہوتا ہوا ان کی والدہ دیکھ لیتی ہیں, تو والدہ کہتی ہیں کہ تمہیں اپنے اسلام کو, اپنے اس نئے دین کو چھوڑنا ہوگا. خاص طور سے وہ کہتی ہیں کہ تمہارے اپنے ریلیجن کے تعلق سے میں اتنی باتیں تو جانتی ہوں کہ تمہارا اپنا دین صرف اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کا بھی حکم دیتا ہے. لہٰذا میں تمہاری ماں ہوں, تمہیں میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, تمہیں میرے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے, بیسٹ کانڈکٹ تمہارا ہونا چاہیے. لہٰذا اس بیسٹ کانڈکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے میں تم سے کہتی ہوں کہ تم اپنے دین سے مکر جاؤ. یہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اگر تم نہیں مکرتے, فاسٹ انٹو ڈیتھ, میں مرنے تک کچھ نہیں کھاؤں گی, کچھ نہیں پیوں گی. یا تو تم اپنے دین سے مکر جاؤ یا پھر میں اس طرح کھائے پیے بنا انتظار کر کے اس دنیا سے چلی جاؤں گی. پھر میری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ تمہیں جس نام سے پکاریں گے, ماں کا قاتل جا رہا ہے, تب کیا جواب دو گے؟ تب تم کیسے جیو گے زندگی؟ میں بھی یہ دیکھتی ہوں. یہ سب باتیں جب کہیں تو تھوڑا سا انسان سٹ پٹا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, کیا کریں. مگر یہاں 2 باتیں دیکھیں. ایک تو انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا, دوسرے اب آیت نازل ہوتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اس کے بعد کا بہت زبردست ہے, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.
عام طور پر ہم اس آیت کا ترجمہ یا اس آیت کا نچوڑ، اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر والدین ہم سے شرک کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے کو کہتے ہیں، آپ سوری کہہ دیں، فلا تطیعہما، اور اس بارے میں ان کی بات نہ مانیں. نہیں، یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کی زجر و توبیخ ہوئی ہے اس آیت میں. ڈانٹ سعد بن ابی وقاص کو پڑی ہے. کیوں؟ سعد بن ابی وقاص ایک دن دیکھتے ہیں، 2 دن دیکھتے ہیں کہ والدہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں، اپنے ڈیسیژن پر اٹل ہیں. سارا دن نکال لیا، ساری رات نکال لی، ڈے 1. دوسرے دن پھر فاسٹ انٹو ڈیتھ، ہنگر سٹرائک، پورا دن کچھ نہیں کھایا ہے. دوسرے دن بھی. پھر دیکھتی ہیں کہ تیسرے دن بھی، حالانکہ ان کے بھائی نے، سعد کے بھائی نے جا کر کے کھلانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ اٹل ہیں اپنے فیصلے پر. تو سعد بن ابی وقاص جا کر کے اپنی والدہ سے کہتے ہیں، یا اماں، اے میری پیاری امی، آپ کے پاس اللہ عز و جل نے بس ایک جان دی ہے، آپ کو ایک جان، ایک زندگی ملی ہے. اگر آپ کے پاس اس طریقے سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 جانیں ہوتی، 100 زندگیاں ہوتی، اور ہر ایک زندگی آپ اسی ضد میں نکالتی کہ یا سعد اس دین سے تو مکر جا، تو آپ کی ایک جان نکل جائے، ساری 100 کی 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، پھر بھی میں اپنے اس دین سے مکرنے والا نہیں ہوں. یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا. یہ اللہ عز و جل کو اہل علم کہتے ہیں پسند نہیں آیا. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا، جہاں تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دیں، ان کی اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، بالکل صحیح، مگر وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھے سے برتاؤ کرو. اتنے بڑے صحابی، کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ 6 میں سے ہیں. ہم نے کہا نا، خدیجہ ایمان لاتی ہیں، زید بن حارثہ ایمان لاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ کے مطابق 5ویں یا 6 نمبر پر یہ ہیں سعد بن ابی وقاص. یعنی دعوت ملی، 6 پرسن ہیں یہ جنہیں دعوت ملی ہے، ایمان لا لیا ہے. یعنی مسلمانوں کا اگر نام لکھتے جائیں آپ، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، صرف نبی بنایا گیا ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے یا ایھا المدثر رسول بنا کر کے قم فانذر والی بات کہی گئی، تب سے 6 صاحب ہیں یہ جو ایمان لاتے ہیں. اتنی کوالٹی کے ایمان والے شخص پر بھی کیسے اللہ عز و جل دوسرے معنوں میں خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، والدہ کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی. ہاں، یہ اور بات ہے کہ آخرکار والدہ نے اپنی ضد توڑی، ہار مان لی، کھانا کھا لیا، پی لیا، سب نارمل ہو گیا. مگر یہاں پر لیسن پھر سے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے تھوڑا سا سترک رہیں، تھوڑا سا چوکنا رہیں کہ اللہ عز و جل والدین کے ساتھ بدتمیزی کسی صورت برداشت نہیں کرتی. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے والدین کے تعلق سے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. غور کر کے دیکھیں، غور سے دیکھیں. اللہ عز و جل والدین کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے والدین کو اف نہ کہو. علماء کہتے ہیں اف کا کلمہ اس لیے استعمال کیا گیا، کوئی اور بھی تو ورڈ ہو سکتا تھا، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، مت ڈانٹو، اونچی آواز میں بات مت کرو، وہ سب آئی ہیں باتیں. اس کے علاوہ یہ جو لفظ کہا گیا اف نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اف کرتے ہوئے سب سے منیمل اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. اس کی زبان تو ہلتی بھی نہیں اف کرتے ہوئے. زبان ہلانا تو دور کی بات، ہونٹ بھی آپ کے جنبش نہ کرنے پائیں. والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری ایسی ہونی چاہیے. اور ہم جاتے ہوئے زور سے ڈور بینگ کر کے جاتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں ماں باپ کو اپنی آنکھوں میں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا، کچھ تو ہاتھ پیر اٹھاتے ہیں ہم، کچھ تو لکڑیاں، پتہ نہیں ہم کس مٹی کے بنے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. تو یہ ہوا سعد بن وقاص. اور میں نے کہا نا، ہلکا سا اشارہ کیا تھا، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ چھپ چھپا کر، جیسے میں نے کہا نمازیں چھپ چھپا کر ہوتی ہیں، چھپ چھپا کر نماز پڑھتے جا رہے ہیں. نماز میں محو ہیں کہ کچھ لوگ مکے کے، قریش کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اسپاٹ کر لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو سب کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بے دین ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ. تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، جب ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھ میں، وہ جو جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جہاں بات چیت ہو رہی ہے، گہما گہمی ہو رہی ہے، وہاں ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی اونٹ کی.
کہا جاتا ہے کہ جبڑے کی ہڈی تھی وہ لے کر کے اٹھا کر کے جس بندے نے افینسو کیا تھا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنا وار جو چلایا ہے اس کا خون ہو گیا, اس بندے کا وہیں پہ آن دا اسپاٹ خون ہو گیا اس کا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دشمن اسلام جو ہوتے ہیں, دشمنان اسلام جو ہوتے ہیں, ان میں سے پہلا خون اگر کسی کا بہا ہے تو وہ یہ اس بندے کا خون بہا ہے, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے ہمارے اپنے صحابہ. تو ایک بات اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ کیوں اتنے سٹالورٹ ہیں, کیوں اتنے سٹالورٹ ہیں, ان کا قد کیوں اتنا اونچا ہے, ان کے تعلق سے بس ایک بات پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ صرف لوگوں کے سامنے دعوتی کام کیا کرتے تھے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے, بلکہ ایک خاص بات یہ تھی کہ جہاں کہیں کسی بھی ستم زدہ کو دیکھتے, مظلوم کو دیکھتے, کسی ایسے شخص کو دیکھتے جس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد میں پہنچ جاتے, اور اگر وہ کوئی غلام ہوتا, سلیو ہوتا, تو فوراً اس کو آزاد کرنے میں لگ جاتے. مثال کے طور پر بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا, ان پر جو مصیبتیں امیہ ابن خلف نے ڈھائیں تھیں اس کا تذکرہ میں یہاں کھل کر تو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت سیرت النبی کا ہے, اس پر ان تفاصیل میں جانے کا نہیں ہے. ہر مسلم نوجوان جانتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی سخت تکلیفیں دی گئیں, بڑی سخت تکلیفیں دی گئیں. ایک مثال کے طور پر ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا یا چٹان پر لٹایا جاتا اور اوپر سے ایک گرم پتھر رکھ کر کے ان کو دبایا جاتا تاکہ ان کی پیٹھ بھی جلتی رہے اور ان کا سینہ بھی جلتا رہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ان کو اس طریقے کی تکلیفیں جب ہوتی ابو بکر نے دیکھا تو ابو بکر نے امیہ ابن خلف سے جا کر کے بات کی, کہا میں اس غلام کو خرید لینا چاہتا ہوں. تو امیہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کتنا دو گے. تو ابو بکر نے کہا نہیں تم بتاؤ, تمہارا غلام ہے, کیا قیمت ہے اس کی, تم بتاؤ. تو امیہ نے کہا نہیں آپ بتاؤ, خریدنے آپ آئے ہو, آپ کتنا دینا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا میں 500 دوں گا اس کے. ابو بکر نے کہا میں 500 دیتا ہوں اس کے, 500 میں خرید لیتا ہوں. بے تک جواب میں امیہ نے کہا ٹھیک ہے ڈن, 500 دو, اس غلام کو لے جاؤ. تو 500 نکال کے دے دیے انہوں نے غلام کو, یعنی بلال کو لے لیا وہاں سے. جب لے کر کے واپس جا رہے تھے تو امیہ پکار کر کہتا ہے تمہیں دھوکا ہو گیا ہے, تم نے اپنے ہاتھوں خود دھوکا کھایا ہے. اس غلام کی مارکیٹ میں اتنی ویلیو ہے ہی نہیں, تم 500 میں لینے کو بیٹھے تھے اس کو, 500 تم نے اس کے دیے. تم اس سے کم بھی اگر مجھ سے بولتے نا, 500 کی بجائے 400 300 200 جو بھی بولتے تم, میں مان لیتا, اتنے کو بھی میں دینے کو تیار ہو جاتا. پلٹ کر جواب سنیں ابو بکر کا, وہ کہتے ہیں 500 تو میں نے دیے تھے, تم کہتے ہو کہ میں نے زیادہ دیے, اگر تمہیں اس سے زیادہ چاہیے ہوتے, تم نے پیسہ اس سے زیادہ مانگا ہوتا, میں دے دیتا تمہیں. لو طلبت اکثر من هذا لدفعت, تم نے اگر 500 کی بجائے 1000 بھی پوچھے ہوتے میں اس کو دے دیتا, میں اس غلام کو لے لیتا. تمہاری نظروں میں اس کی قیمت کچھ نہیں ہوگی, تمہارے حساب سے مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, مگر میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسی چیز کا سودا کیا ہے. یہاں تک کہ ابھی اس وقت ابو بکر کے والد صاحب مسلمان نہیں ہوئے تھے, جب اس طریقے سے دیکھتے ہیں ابو بکر کو غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ابو بکر تم کیوں ہمیشہ کمزوروں کو, ضعیفوں کو, بزرگوں کو, غلاموں کو آزاد کرتے رہتے ہو, ان کی مدد کرتے رہتے ہو. ارے تگڑوں کی مدد کرو نا, جن کے پٹھے شٹے ہوں, ایک دم بھاری بھرکم ہوں, پہلوان جیسے ہوں, ان کی مدد کرو, تمہارے کام بھی آئیں گے کسی دن. کمزوروں کی مدد کرتے ہو, تمہیں کیا فائدہ ملے گا اس سے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے. اور علماء کہتے ہیں اسی وجہ سے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور بلال کہتے ہیں, بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیہ مجھے یقیناً تکلیفیں دیا کرتا تھا, طرح طرح کی تکلیفیں, طرح طرح کی پریشانیاں مجھ پر, ستم ظلم مجھ پر ڈھایا کرتا تھا, مگر جتنی تکلیف مجھے امیہ دیا کرتا تھا اس سے زیادہ تکلیف خود امیہ کو اس وقت ہوتی تھی جب میں احد 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 کہتا. تو اندازہ کریں یہ کیسے صحابہ تھے, ان کا کیسا ایمان تھا, اور ہمارا 2 کوڑی کا ایمان. ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سیرت کے لینسز سے
صحابہ کی سیرت کے لینسز سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لینسز سے دیکھ کر کے اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. تو ابو بکر کی یہ بات ہوئی. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھیں. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا تو وہ صرف 10 سال کے تھے. کسی حدیث میں, کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ 8 کے تھے, کس میں آتا ہے وہ 12 کے تھے. یاد رہے یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ ایک پوائنٹ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آتے ہیں پال لینے کے لیے. تو علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پلتے بڑھتے ہیں. یہاں ہیں وہ اپنے گھر پر, خدیجہ کے گھر پر ہیں وہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر پہنچتے ہیں, خدیجہ کو اسلام کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں, علی کے سامنے بھی بات رکھتے ہیں. ایک پوائنٹ جو ضروری ہے انڈر لائن کرنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کرنا چاہا, جب دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا, دیکھو اسلام خود ڈائریکٹلی, ابھی تم چھوٹے ہو, صبی مائنر ہو تم, ابھی سے خود سے ڈیسیجن لینے کے بجائے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب ابو طالب کو جا کر بھی سنا دو, ان سے پوچھ تو لو, ان سے ڈسکس تو کر لو. یہاں تک تو اسلام ہمیں کیسی تعلیمات دیتا ہے دیکھیں, اور ہم پر الزام ہے کہ ہم جبرن زور زبردستی مسلمان کرتے ہیں لوگوں کو. نہیں, ارے پورا مکن پیریڈ دیکھیں آپ. یہ تو 3 سال کی بات کر رہا ہوں میں, جب سری دعوت, انکوگنیٹو دعوت چل رہی ہے. سری کے ہٹنے کے بعد پھر علانیہ طور پر جب کھلم کھلا دعوت ہوتی ہے, تب بھی دیر از نو ایونج, آگے بڑھ کر کیا, بلکہ کفو ایدیکم, ہاتھ باندھے رکھو, ہاتھ نہیں کھولنے ہیں آپ کو, کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے آپ کو. اور پھر مدینہ بھی جب پہنچتے ہیں, جب افینسو سامنے سے ہوا ہے, جب لوگوں نے سامنے سے حملہ کیا ہے, تب چل کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے اسلام نے, مسلمانوں نے. بیکار کا الزام ہے مسلمانوں پر اور اسلام پر کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. نہیں, اسلام اگر سچے معنوں میں پھیلا ہے تو اخلاق کی وجہ سے, کانڈکٹ کی وجہ سے پھیلا ہے. تو جب علی کے سامنے اسلام کی بات لائی گئی تو جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا, اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیکی کا موقع آ جائے تو دونوں ہاتھوں سے لپک لینا چاہیے. دیر کرو گے یو مائٹ ایز ویل مس دا بس. دیر کرو گے ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. اس کی 2 مثالیں, دیر نہ ہونے کی اور دیر ہونے کی. ایک مثال, دیر ہونے کی مثال, ابو طالب تک جا کر کے انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. علی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو والد صاحب سے بھی جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان, میرے جو کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سچ ہے, آپ ان سے بات کیجئے, آپ بھی اسلام میں داخل ہو جائیے. لیٹ می تھنک اٹ اوور. ایسا ہی کچھ کہا تھا ابو طالب نے, ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, سوچا جائے گا, دیکھا جائے گا. یا پھر نہیں, میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا, مطلب کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ سب جب باتیں کہیں تو انجام کیا ہوا؟ ارے خیر کا جب سامنے معاملہ آیا, خیر کی بات رکھی گئی, تو خیر کو دونوں ہاتھوں سے لپک کر لینے کی بجائے ٹال مٹول کرنے لگے انسان, تو پھر ہاتھ سے ہدایت نکل جا سکتی ہے. وہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے لپک کر دعوت اسلام قبول کر لی, مسلمان ہو گئے. تو پتہ چلا صرف مسلمان نہیں ہوئے ہیں, 4تھے خلیفہ, 4th خلیف بنے ہیں. اندازہ کریں کیسی ان کی وہ جو کرو ہے, گراف اگر آپ ڈال کر کے دیکھیں تو کیسا ایکسپوننشیل کرو ہے. ارے کہاں ایک 10 سالہ بچہ, 12 سالہ یا 8 سالہ بچہ جو ایمان لاتا ہے, اور کہاں کچھ ہی سالوں بعد وہ 4th خلیف, 4تھا خلیفہ بنتا ہے. تو اللہ عز و جل اس طریقے سے مدد کرتے ہیں ہماری, بس ہمیں نیکی کو آگے بڑھ کر کے فوراً لپک کر کے اسے لے لینے کی توفیق ہونی چاہیے. اللہ عز و جل وہ توفیق ہم سب کو عطا کریں, آمین یا رب. اسی طریقے سے زید ابن حارثہ, ان کا ایمان دیکھیں. زید ابن حارثہ اصل میں حکیم ابن حزام ایک صحابی گزرے ہیں, ان کے بارے میں کسی اور دن بات ہوگی. غالباً انہوں نے 120 سال کی زندگی پائی ہے, 60 بیفور اسلام اینڈ 60 ایز اے مسلم. 60 سال ایز اے مسلم جیے ہیں وہ. آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا کیریکٹر رہا ہے ایز اے مسلم, بہت زبردست کیریکٹر. میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو حکیم ابن حزام یہ اصل میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں. تو کسی بزنس کے سلسلے میں وہ سیریا, شام جاتے ہیں, وہاں انہیں کچھ غلام دکھائی دیتے ہیں, ان میں سے چند غلاموں کو خرید کر کے لے آتے ہیں. وہاں اس وقت ویسا ہی تھا, سب لوگ غلاموں کا لین دین, غلاموں کو خریدنا بیچنا کیا کرتے تھے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہو جاتی تو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں,
آپ نے کسی سے پنگا لے لیا ہے, دشمنی ہو گئی ہے اس کی, یہ بندہ اٹھ کر کے وہاں جاتا جہاں پہ بازار ہے, وہاں جا کے بولتا ہے یہ جو نیلی شرٹ میں بیٹھا بندہ ہے وہ میرا غلام ہے, میں نے اس کو تمہیں بیچا, کتنے دو گے بتاؤ. لین دین ہو جاتا, وہ آ کر کے اس کو اٹھا کر لے جاتے, اس کو آزاد بندہ اس کو اٹھا کر کے لے جاتے اس طریقے سے. تو ایسا ہوا کرتا, اتنا غبن ہوا کرتا تھا ان دنوں. تو ایسے میں زید بن حارثہ کو وہاں سے حکیم ابن حزام اٹھا کر کے اپنی پھوپھی کے ہاں لے آتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں, اور کہتے ہیں میرے پاس چند غلام ہیں, ان میں سے جو آپ کو چاہیے لے لو. تو زید بن حارثہ کو سلیکٹ کر لیتی ہیں, اپنے پاس غلام کے طور پر رکھ لیتی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو جاتی ہے تو بطور تحفہ زید بن حارثہ کو, غلام کو بطور تحفہ دے دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد ہی نہیں کرتے بلکہ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. پھر اسی وجہ سے وہ آیات آئی ہیں, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. زید ابن حارثہ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا تھا, منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, نہیں, زید ہو یا اس طریقے سے جو بھی ہیں ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو, اپنا نام لگا کر کے نہیں. تو اس طریقے سے آیات نازل ہوئی, اس کے بعد زید بن حارثہ بنا ہے. تو خیر, زید بن حارثہ کے اسلام کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ وہاں سے خرید کر کے ایز اے سلیو لا کر کے انہیں یہاں رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا, اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا. پھر سے دیکھیں انڈر لائن, جو ضروری بات ہے, انڈر لائن کرنے والی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانڈکٹ سے کتنا متاثر تھے, اخلاق سے کتنا متاثر تھے. یہاں یہ بک کر کے آئے ہیں بازار میں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں. ادھر ان کے والد اور دوسری روایت کے مطابق ان کے اپنے بھائی, دونوں میں سے کوئی پریشان ہو جاتے ہیں کہ زید کہاں چلا گیا, زید دکھائی نہیں دیتا. پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ زید اصل میں مارکیٹ میں جا کر کے بک چکا ہے, سلیو بنا لیا گیا ہے. تو وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں, تلاش, ایک عرصہ نکالتے ہیں, ایک عرصہ بیت جاتا ہے تلاش کرتے ہوئے زید کے تعلق سے. اور جب آخر میں پتہ چلتا ہے کہ زید کو مکے میں اسپاٹ کیا گیا, مکے میں دیکھا گیا, تو وہ مکے کا سفر کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہیں خوب تعریفیں سننے کو ملتی ہیں کہ ارے تمہارا بیٹا محمد کے پاس ہے, صادق ہے وہ, امین ہے وہ, اتنے, یعنی آج کی ڈیٹ میں سب سے بیسٹ انسان کے پاس ہے, فکر مت کرو, وہ تم جاؤ گے دے دے گا, ایسا ویسا, بہت تعریفیں سنتے ہیں. اور بہت امید لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے, میں بس یہاں اسے لینے کے لیے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اندر ہے بیٹا آپ کا, جاؤ بات کر لو, اگر وہ آنا چاہے تو لے جاؤ, میں روکنے والا نہیں ہوں. تو اندر جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تب خود بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان, اللہ آپ کو سلامت رکھے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا, میں چھوٹ کر نہیں آ سکتا, میں ان کی خدمت میں رہنا چاہوں گا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ زید بن حارثہ نے والد صاحب کے ساتھ جانا بھی پسند نہیں کیا؟ صاف پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق, ان کا اپنا کیریکٹر تھا. اسی حساب سے عبداللہ بن مسعود کا دیکھیں, عبداللہ بن مسعود بھی جب ایمان لاتے ہیں تو ایک معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, تب ایمان لاتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے, ایک چھوٹا سا لڑکا, 10-12 سال کی عمر کا لڑکا یا 14 سال کی عمر کا لڑکا ہے, وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ساتھ ہیں, تو اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی دودھ والی بکری ہے, دودھ ہے تمہارے پاس, ہم تھکے ہوئے ہیں, بھوکے پیاسے ہیں, دودھ پینا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نہیں, میرے پاس دودھ تو ہے مگر میرا نہیں ہے, میرے باس کا ہے, عقبہ ابن ابی معیط, میں ان کے لیے کام کرتا ہوں, یہ بکریاں ان کی ہیں, ان کا دودھ ہے, میں نہیں دے سکتا آپ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مت دو, مگر بتاؤ تمہاری ان بکریوں کے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کاپولیشن نہیں کیا ہو, جس کا ابھی میٹنگ نہیں ہوئی ہو, جس کی کوئی ایسی بکری ہے جس کے بکرے کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی ہو, جو ابھی پریگننٹ نہیں ہوئی ہو, ایسی کوئی بکری ہو تو بتاؤ. تو وہ جا کر کے 8-9 مہینے کی جو بکری ہوتی ہے, جس کی ابھی دوسرے معنوں میں ابھی شادی نہیں ہوئی, ہاں, جس کا ابھی میٹنگ نہیں ہوئی, ویسی بکری کو لے آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر کے کچھ دعا پڑھتے ہیں, اس بکری میں فوراً دودھ اتر آتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہتے ہیں, ابو بکر بھی پیتے ہیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر کے پیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوبارہ اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر کے دعا کرتے ہیں, اور وہ تھن سکڑ جاتے ہیں, جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاتے ہیں. تو اس معجزے کو دیکھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود ایک دم جیسے اوسٹک ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد دوڑے دوڑے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ کا کلام کیا ہے, یہ
قول طیب کہتے ہیں وہ، مجھے سکھلاؤ کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے ہیں، پھر یہ مسلمان ہوتے ہیں، آگے جا کر یہ کہتے ہیں 70 صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور کس پر نازل ہوئی. 70 صورتیں قرآن کی. اس کے باوجود بھی دیکھیں، ہم اگر 2 صورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات جان لیں تو ہم اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں. یہاں 70 صورتیں جانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی بتائے کہ کوئی اور کسی اور صورت کے بارے میں یا جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہے تو میں وہاں تک پہنچ کر کے اس کو بھی، اس نالج کو بھی، اس علم کو بھی حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو اسی طریقے سے ابو ذر غفاری کا میں کتنے آپ کے سامنے واقعات رکھوں اس طریقے سے. ابو ذر غفاری کا بھی انوکھا اسلام. میں سمجھتا ہوں کہ میں ابو ذر غفاری کا اسلام رکھوں، پھر اسی تعلق سے اور الگ الگ صحابہ ہیں ان کے تعلق سے بات کرتا جاؤں تو ہم لوگ بگ ڈائگریشن میں چلے جائیں گے. لہٰذا میں واپس اپنے موضوع پر آتے ہوئے پھر سے یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے نہ صرف باہر کے لوگ بلکہ گھر کی ساری بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، ہمیں سے جو باپ بنے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر. ایک حدیث اور آتی ہے کل مولود یولد علی الاسلام، علی فطرت الاسلام کے الفاظ آتے ہیں. یعنی ہر نو مولود، پیدا ہونے والا ہر بچہ، ایوری نیو بورن اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہم ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہودی، مجوسی، نصرانی بنایا، نہیں. جو دین بچے میں اللہ عز و جل نے فطری طور پر جو اسلام رکھا تھا، کیا آپ نے اور میں نے اسے انہانس کیا یا اس کو ڈیویٹ کروایا؟ جتنے اسلام پر ہم اسے لا سکتے تھے کیا اس کو لانے کی کوشش کی ہم نے؟ نہیں. وہ کوسچن وہ ہے یہاں پر. تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال چھوڑی. نبی کریم، آخری بات انشاءاللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے بلکہ جنوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. ہم جانتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم سے پوشیدہ رہتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہ اور بات ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں اتنی قدرت عطا کر رکھی ہے کہ وہ الگ الگ فارمز میں، الگ الگ شیپس میں، الگ الگ روپ لے کر کے آ سکتے ہیں. جنز الگ الگ روپ لے کر کے آ سکتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے عام طور پر وہ، مگر اللہ عز و جل نے بنایا انہیں ایسے کہ وہ جو چاہے، جس طریقے کا چاہے، الگ الگ روپ لے سکتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آسمانوں میں جو خبریں آ رہی تھیں، عام طور پر جن یہ کیا کرتے تھے کہ آسمان دنیا تک جاتے، وہاں بیٹھ کر کے خبریں سنتے، کوائٹلی کچھ خبریں ان کے کان میں پڑتی، وہ اچک لیتے اور لوگوں میں آ کر کے بتایا کرتے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا جانے لگا، نبی بنایا گیا، جب رسول بنایا گیا، تب اس وقت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کی وجہ سے وہ فَمَن يَسْتَبِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب یہاں بند کر دیا گیا. اب یہ وہاں پہنچ کر، آسمان دنیا پر پہنچ کر خبریں اچک نہیں سکتے تھے، اب کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، جن. تو اس وجہ سے جن کیا کرتے تھے، ساری دنیا میں گھوم کر، جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے جا کر کے گھوم کر کے سبب پتا کرنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ پہلے تو ہم لوگ بڑی آسانی سے خبریں اچک لیا کرتے تھے، انفارمیشن مل جایا کرتی تھی. اب کیوں نہیں ملتی ہمیں انفارمیشن؟ کیا ہے، کیوں ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے وہ. تو ایسے میں ایک مرتبہ جنوں کی ایک ٹولی نے، جنوں کے ایک گروپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی ایک اور روایت میں، فجر کی نماز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. تبھی یہ ٹولی سنتی ہے وہ انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنے لوگوں سے جا کر کے کہتی ہے کہ ہم نے ایک امیزنگ، آؤٹ اسٹینڈنگ قرآن سنا ہے، ایسا کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، نیکی کی طرف یہ کلام بلاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن اور انس. پھر اس کے بعد اب ہم جس مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں وہ ہے کھلم کھلا دعوت کا مرحلہ. اگلی بار جب ہم انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے تو یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو جائیے، ان کی غلط کاریوں پر ڈرائیے، انہیں بتائیے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اسی طریقے سے کرتے رہو، اسی پر مر جاؤ تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ جا کر کے ڈرانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں سیکریٹلی، کوائٹلی، انکوگنیٹو ہو کر کے دعوت نہیں دے سکتے، اب لوگوں کے سامنے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی ہے۔ اس دعوت کے شروع ہوتے ہی ایسے سوئچ ہوتے ہیں لوگ، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے، کچھ نہیں کہا کسی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنث میں لگے ہوئے تھے، صادق، امین، نہ جانے کیا کیا اچھے اچھے القاب سے پکارا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایک میسج لے کر کے کیا گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈز کے اندر، تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، ساحر، انت مجنون وکذاب، اور نہ جانے پتہ نہیں کیسے کیسے برے القاب سے نوازا گیا۔ بس سوئچ 1 منٹ نہیں لگا ان کو ہونے کو۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے کہ ان میں بھی ہمارے لیے کیا کیا لیسنز ہیں، کیا کیا دروس اور عبر ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی کو اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے، اوتھینٹکلی پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے، نہ صرف اسلام پر زندہ رکھے بلکہ ہمیں دعوتی کام کو سرگرمی کے ساتھ، دعوتی کام کو زور و شور کے ساتھ، پورے ہوش اور پوری ٹریننگ لے کر کے لوگوں میں جا کر کے دعوتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔